افلاک سے بھی عرفا مدینے کی زمین ہے، افلاک سے بھی عرفا مدینے کی زمین ہے، کیا اس کے مقابل بھلا فردوس بری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موضع جھیراں والی میں حاضر ہیں اور ایک ایسی شخصیت، نابغہ روزگار شخصیت پروفیسر تفاخر محمود گوندر صاحب کے در اقدس پر حاضر ہیں، جو کہ فن تحریر میں یکتا ہیں، ممتاز ماہر تعلیم ہیں۔ ان کا سب سے بڑا جو ان کی مقبولیت کا راز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح خواں ہے۔ آج ہم ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں ان کی یہ کتاب تجلیات رسالت پر ان سے گفتگو کریں گے۔ ان کی یہ کتاب ان کے ساتھ تقدیس نعتیہ مجموعہ کلام ہے، اور ایک اور کتاب جلوہ ہے جمال ہے، جو کہ سفر حجاز پر تحریر کی گئی ہے۔ سفر حجاز ایک ایسا سفر ہے جو خوش قسمتوں کو حاصل ہوتا ہے، اور وہاں پر وہی لوگ حاضر ہوتے ہیں جنہیں وہاں پر آنے کا بلاوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چاہے لاکھ امیر ہو، ارب پتی ہو، اس وقت تک وہاں پر حاضر نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت اس کی حاضری پر نہ ہو۔ اور بعض ایسے بدقسمت بھی ہیں جو ساری عمر سعودی عرب میں رہتے ہیں لیکن اس در اقدس پر حاضر نہیں ہو سکتے، وہاں پر صرف خوش قسمت ہی جاتے ہیں۔ آج ہم مختصر نشست میں پروفیسر تفاخر محمود گوندر صاحب سے سفر حجاز میں ان کی کفیات، ان کی جو اس سفر کے پیچھے جو کہانی ہے وہ سنیں گے، اور خصوصی طور پر تجلیات رسالت تحریر کرنے پر کس نے اس کو اکسایا، کیا کہانی ہے، کیا داستان ہے۔ اپنی زندگی کچھ صفحات وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جناب پروفیسر تفاخر محمود گوندر صاحب ممتاز ماہر تعلیم، ادیب، اسکالر، خطیب، نعت و شاعر، مختلف پہلوؤں سے ان کی شخصیت ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، اور ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہیں ہمیں ٹائم دیا، ہمیں اپنے درپیش آنے کا موقع دیا، اور ہمیں اس مبارک گھڑیوں میں جب خاطر آمنہ کے لال رسالت معاب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہمیں بھی، ہم گناہ گاروں کو بھی چند گھڑیاں اپنے محبوب کے ذکر میں گزارنے کا موقع دیا ہے۔ جناب پروفیسر تفاخر محمود گوندر صاحب، آج جو گزارش ہے کہ کچھ ہمیں بھی عنایت کریں، ہمیں بھی بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا مخصوصات ہیں، کیا ان کتابوں کی تحریر کرنے کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کو بلایا، کیا نوازا آپ کو۔ آج ایک ہی سوال ہے، ایک ہی جواب ہے، آپ دیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول،
तलाश नक्श कफ़े पाए मुस्तफ़ा की कसम, चुने हैं आंखों से ज़र्रात खाके कुए रसूल। इंतहाई वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, मैं अपने अजीज़ दोस्त जनाब डॉक्टर गफ़ारी साहब का बड़ा ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे आज मुखातब होने का मौका दिया और गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए। मेरा इनके साथ ताल्लुक़ और निस्बत जो है वो भी इसी दीनी हवाले से है, और जब होती है तो वो इसी मौजू पर होती है, कभी नात के मौजू पर, कभी सीरत के मौजू पर, और कभी इसी तरह यानी किसी दीनी महाफिल के एतबार से उनके साथ मुलाकात होती है। वो अक्सर ये मेहरबानी करते रहते हैं, और ये निस्बत ऐसी खूबसूरत या ये ताल्लुक़ जो है वो इतना खूबसूरत ताल्लुक़ है कि इंसान इस ताल्लुक़ पे जितना नाज करे वो कम है। मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि निस्बत मिली है जब से रसूल करीम की, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, जिसने भी देखा हाफ़िज़े कुरान हो गया। मैं चूँकि एक बड़ा ही उन्होंने एक तफसीली सा सवाल मतलब डॉक्टर साहब ने कर दिया, और उसमें ढेरों सवालात हैं, जवाब देने में मैं कोशिश करता हूँ कि उसका एक इजमालन तज़किरा कर दूँ कि मेरा ज़हन इस तरफ क्यों मायल हुआ और किस तरह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये शर्फ़ कबूलियत अता किया कि मेरा ज़हन जो है वो नात लिखने की जानिब या सीरत निगारी की जानिब मायल हुआ। ये तकरीबन 2004 का वाक़या है कि मेरी पहली गज़लियात की किताब जो है गमज़ा खूबा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मनस्साए शहूद पे जलवागर बड़ी मकबूलियत उसको मिली। उसकी बहुत बड़ी तकरीबें पजीराई भी हुई डिंगा में मेरे अपने इदारे में। तो गुजरात और मज़ाफ़ात के अहले इल्म जो हैं वो तशरीफ़ लाए, उनमें मेरे असातिज़ा भी शामिल थे। तो उसके बाद एक दूसरी किताब गेसुए बरहम, वो भी गज़लियात पर मुश्तमिल थी। तो वो जब लिखी तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मकबूलियत दी, लेकिन उसके कुछ अरसा बाद मैं शदीद दलील हो गया। 2005 में मुझे अफगान, जिसे हेपाटाइटिस सी का नाम दिया जाता है, वो उस बीमारी ने अंत दबोचा। और ये बीमारी जो है ये उस वक्त बड़ी खौफनाक थी। आजकल तो ये बीमारी इसका इलाज भी है, और इसको इतनी वो अलमनाक या ख़तरनाक या तशवीशनाक नहीं रही, लेकिन उस वक्त ये एट दैट टाइम की ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक थी। और कोई उस बीमारी के दौरान ही मैं बड़ा शदीद अलील था कि एक मरतबा मुझे रात को ये मैं तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, ना कि मैं अपनी किसी सेल्फ प्रोजेक्शन या रियाकारी की अल्लाह ताला मुझे तौफीक ना कभी अता करे, और मैं तो अल्लाह का एक आजिज़ और मुनकसर मिजाज इंसान हूँ। और उसमें ये हुआ कि मुझे रात को मैं इसी ना अंदोनाक कैफियत में और सोचते सोचते कि पता नहीं अब मुझे इस बीमारी की कैफियत से निजात मिलती है या नहीं मिलती, तो इसी कैफियत में मैं सो गया। पलकों में आंसू की चढ़ी हुई थी, और इसी कैफियत में मुझे नींद आ गई। मैंने रात को देखा कि मुझे ख्वाब में ना अज़ूर सय्यद दो आलम आका व मौला फ़िदा हो अबी व उम्मी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की ज़ियारत नसीब हुई। और वो कैफियत ऐसी थी कि यकीन कीजिए कि अल्फाज़ मानी के साथ निस्बतें रखने के बावजूद भी वो मैं कैफियत जो है उनका इजहार करना मेरे बस से बाहर है। उसका एक दूसरे ही दिन मैंने एक नात लिखी। जब ये कैफियत रात को तारी हुई और मुझे ये सादत हासिल हुई, तो सुबह उठकर मैंने एक नात लिखी इसी कैफियत और इसी सरशारी के आलम में। तो वो उस नात का एक मिसरा भी है जो बड़ा मकबूल भी हुआ कि कल रात फासिलों को तकल्लुफ़ नहीं रहा, कल रात फासिलों को तकल्लुफ़ नहीं रहा, जबकि जो मैंने आँख को दीदार हो गया। और यादें रसूल आई तफाखुर को थामने, यादें रसूल आई तफाखुर को थामने, जब ये गमों के बोझ से नाचार हो गए। तो इस तरह
یہ اس کے بعد میں نے اس خواب کا تذکرہ جو ہے والدہ محترمہ کے حضور کیا. وہ ہر وقت مسلح میں اب بھی رہتی ہیں. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. خود بھی بہت اچھی شاعرہ ہے. تو ان کے سامنے میں نے تذکرہ کیا تو میں نے کہا کہ امی جان رات کو مجھے حضور سید دو عالم سرکار رسالت مآب کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو بڑے خوش ہوئے اور اسی کیفیت میں ان کے بھی گوشہ ہے چشم سے آنسو ڈھلک پڑے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میں آج آپ کے سامنے اپنے ناظرین سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. مجھے فرمانے لگے کہ آج دیکھو تفاخر، آج کے بعد تم نے اب غزل نہیں کہنی، تم نے نعت کہنی. تو چنانچہ اس وقت سے لے کر 2006 سے لے کر آج تک پھر نہ میرا ذہن خدائے بزرگوں برتر نے ایسا اس جانب موڑا کہ میں سیرت کی کتاب ہو یا پھر نعت کی کتاب ہو یا کوئی بھی مضامین ہو، وہ میرا ذہن جو ہے نا وہ کرداس و قلم کے حوالے سے میں یہی اور غزل سے سی ہو گئی. چنانچہ یہ اس کے بعد سے جو پھر جو دوسری کتاب جو آئی تخلیق وہ نکہت نور تھی. وہ بھی نعتیہ مجموعہ تھا. وہ بھی اس کے میرے ادارے میں اس کی تقریب پذیرائی ہوئی اور وہاں بھی الحمدللہ بڑی بڑی شخصیات آئیں اور انہوں نے اس عاجز کے حوالے سے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد مجھے غالباً یہ 2012 کا واقعہ ہے جس کا محترم ڈاکٹر صاحب نے جس کی جانب اشارہ کیا. میں اس کی تھوڑی سی اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نا اسی بیماری کی کیفیت میں ایک بار اپنے چھت پہ بیٹھا ہوا تھا گھر میں. تو وہاں نا یہ دل میں ایک تمنا تھی کہ کچھ مالی مشکلات بھی ہیں اور دل میں ایک تڑپ بھی ہے. نہ جانے اللہ تعالیٰ وہ کون سے لمحے یا کون سی میری درخواست کو اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشتا ہے کہ مجھے سرزمین حجاز کی یہ جو ہے نا وہاں جس کے ذرے جو ہیں وہ بھی ستاروں سے زیادہ عظمتیں رکھتے ہیں، وہاں کی زیارت کب نصیب ہوتی ہے. چنانچہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک پل کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام. تو وہ میں ایک بار چھت پہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے نا ایک اپنے شاگرد تھے وہ اسپین میں مقیم ہے، ان کا ایک مجھے ٹیلی فون آیا. کہنے لگے کہ سر آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حوالے سے یا میرے توسل سے سرزمین حجاز کی زیارت کریں اور آپ مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارت سے آپ مشرف ہوں. چنانچہ میرے خیال میں میرے ذہن کی وہ جو نا اللہ رب العزت نے وہ بیتابی جو تھی نا اس کو قبول فرما لیا. وہ گھڑی آ گئی جس کا مجھے انتظار تھا. تو کچھ عرصے بعد ایک ہفتے کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں فلاں بینک سے آپ کے پیسے آئے ہوئے وہاں سے آپ لے لیں اور اپنے عمرے کی تیاری کریں. چنانچہ میں پھر وہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ لمحہ بھی آ گیا کہ میں یہاں سے اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوا. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسی جذبات و احساسات ہوتے ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں جن کا اظہار جو ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی یعنی دنیا بھر کے لفظوں کی جھولیاں بھی خالی دکھائی دیتی ہیں ان کے اظہار کے لیے. تو وہاں پھر سعادت حاصل کی. وہاں جا کر مدینہ شریف میں مجھے 7 نعتیں حضور سید دو عالم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر لکھنے کا شرف حاصل ہوا یا سعادت حاصل ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی وہ ایک میں عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے ایک نعت جو ہے اس کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں جو وہاں روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو اس کے چند اشعار جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ذرا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ان 7 نعتوں میں سے 2-3 اشعار مترنم صورت میں. ملے ہوئے ہیں جو مجھ کو قرار کے لمحے، ملے ہوئے ہیں جو مجھ
کے لمحے گزر نہ جائیں یہ آقا بہار کے لمحے گزر نہ جائیں یہ آقا بہار کے لمحے قسم خدا کی ہے میری حیات کا حاصل نبی کے شہر کے قرب و جوار کے لمحے نبی کے شہر کے قرب و جوار کے لمحے. اور یہ شعر محترم ناظرین ذرا اس کی لطافت جو ہے اس کی ذرا محسوس کریں گے یقیناً آپ. مجھے عزیز ہے کعبے کی عزت و حرمت جدا ہے شہر نبی کے وقار کے لمحے. اور اس کا مقطع کچھ یوں ہے. دعا ہے اپنے خدا سے حیات بھی میری کبھی نہ آئے تفاخر فشار کے لمحے. تو محترم ناظرین یہ 7 نعتیں تھی جن میں سے ایک یہ بھی ہے جو عین حضور کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر لکھی. محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک درمیان میں ایک سوال بھی کیا ہے جو اس کی مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں قیام کے دوران کچھ کیف آفرین لذت یا کیف آفرین قسم کی جو لطافت ہوتی ہے اس کا کوئی تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں. اگرچہ میں ایک طویل عرصہ تک جب تک جلوہ ہے جمال میں نے نہیں لکھی تھی میں یہ واقعہ گریز کرنے سے درج کرنے سے گریز کرتا رہا. میں نے کہا کہ شاید اس میں نہ ذرا کچھ انسان کی نہ ایک ذاتی سی تصنع اور ریا کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن بہت سے دوستوں کے ساتھ میں نے جب محترم پرنسپل صاحب اپنے ہیں سید افتخار حسین شاہ صاحب ان سے تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ نہیں یہ واقعہ آپ کو لکھنا ناظرین کی دلچسپی کے لیے ضروری ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ساتھ معاف فرمانے والی ہے. ریا اور خلوص خدا کی ساتھ اس کی پہچان رکھتی. وہ محترم ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا کہ جس دن میں نے مدینہ شریف سے میری واپسی کا دن تھا اس دن جمعہ کا دن تھا. جمعہ پڑھ کر ہم آ کر بس میں بیٹھے تو بس بالکل تیار تھی تو مجھے درمیان میں سیٹ کے بس کے درمیان میں جگہ مل گئی اور بڑی اچھی جگہ ملی. ساتھ لیے بیٹھی ہوئی تھی تو بس کا ڈرائیور جو ہے نا سب سے آخر میں داخل ہوا بس میں. اس کا درمیانہ سا قد چھوٹی چھوٹی اس نے داڑھی اور اس کے چہرے پہ بڑا نا جلال و جمال اور بڑا نور سا ٹپک رہا تھا. تو اس نے بس میں داخل ہوتے ہی مجھ سے یہ یعنی اس نے مسافروں کی جانب منہ کر کے یہ سوال کیا. کہنے لگے کہ یہاں کوئی بس میں پروفیسر تفاخر محمود بیٹھے ہوئے. میں چونک سا گیا. میں نے کہا میری نہ تو کسی سے شناسائی ہے ادھر بات کیا ہے کوئی. تو ایک بار تو میں نے اس کو نظر انداز کر دیا اگنور کیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں شاید میرے کاغذات میں نہ کوئی مسئلہ بن گیا. تو پھر اس نے یہ کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ادھر کوئی تفاخر محمود صاحب بیٹھے ہوئے. میں پھر نہ مجھے علیہ کہنے لگی کہ آپ کھڑے ہو جائیں شاید کوئی اس کو کام ہوگا یا کوئی. چنانچہ میں کھڑا ہو گیا تو مجھے وہ کہتا ہے کہ اپنا سامان اٹھا کر اگلی نشست پر آ جائے سب سے وہ آپ کے لیے خالی رکھی ہوئی. میں نے کہا نہیں میں ڈرائیور سے میں نے کہا کہ نہیں میں ادھر ٹھیک بیٹھا ہوا ہوں میں اس میں یہاں اطمینان محسوس کر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں. وہ کہنے لگا نہیں میں آپ تشریف لے آئیں میرے اصرار پہ آپ ضرور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنا سامان اٹھا کر ادھر آ جائیں. چنانچہ وہ میں اگلی سیٹ پہ چلا گیا. تو میں نے جاتے ہی اس سے یہ سوال کیا کہ میں نے کہا کہ
آپ کو میرے حوالے سے یہ کس نے بتایا کہ یہ وہاں کوئی تفاخر بیٹھا ہوا ہے یا؟ تو اس نے کہا کہ یہ داستان تو بڑی عجیب سی ہے، اور اس کا آپ کو خریدنے سے کوئی مجھے حکم بھی ہے کہ لیکن میں اتنا بات کہتا ہوں کہ مجھے میں پرسوں شام کو میں مکہ شریف میں تھا، تو مجھے وہاں سے حکم ہوا ہے کہ وہاں ایک مدح رسول ہے، تو اس کا نام تفاخر ہے، اس کو بس کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر لانا۔ چنانچہ وہ میں نے پھر پوچھا، میری آنکھوں میں اشک آ گئے، میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی پتہ نہیں قبولیت کا ہے۔ بہرحال یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوا۔ تو یہ بھی میری سفر حج میں، تو جس وقت واپس آیا تو میں بہت سے دوستوں کا اصرار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم میں توانائی عطا کی ہوئی ہے، آپ اس کا سفر نامہ حج کے جو واقعات ہیں ان کو سمیٹیں اور ضرور ان کو لکھی تحریر کریں۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حضور سید دو عالم کی ذات گرامی پر درود بھیج کر میں نے لکھنا شروع کیا، تو یوں محسوس ہوا جیسے الفاظ خدا کی ذات خود بخود میرے نوکے قلم پہ آتے چلے گئے، اور کارکنان قصا و قدر کسی تشتری میں سجا کر جس طرح پیش کر دیتے ہیں نا، اس طرح کی کیفیت بن جاتی تھی، اور دنوں میں یہ کہ جو ہے نا یہ 300-400 صفحات پہ مشتمل کتاب جلوہ ہے جمال تیار ہوگی۔ پروفیسر اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ تجلیات رسالت مآب جو تحریر کی، اس کے پیچھے کیا داستان ہے؟ وہ کیوں آپ کو اس کا شوق ہوا؟ کس نے آپ کو اس پر، اور کیا آپ کو پذیرائی ملی؟ کیسے؟ ہاں جی، تجلیات رسالت کے حوالے سے مطلب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک بڑا انوکھی سی بات ہے کہ میری جو کتاب ہے نا جلوہ ہے جمال، اس کی تقریب پذیرائی ہو رہی تھی بلوال، بلدیہ حال بلوال میں۔ بڑی بڑی شخصیات وہاں سٹیج پر موجود تھی، تو بڑی لاہور سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے، سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے پروفیسر ارشد جبار پراچا صاحب، اس کے میزبان تھے۔ وہاں پہ غزل کے مشہور شاعر جو ہیں عباس تابش، وہ بھی لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے درمیان جب ان کی تقریر کی باری آئی نا، تو عباس تابش جو ہیں وہ مجھے نہ مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آپ کو اس کتاب جلوہ ہے جمال کے بعد حضور کی سیرت طیبہ پہ کو کتاب ضرور لکھنی چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا زبردست ایک بحر بے کراں ہے، یہاں پہ غوطہ زنی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے صاحبان فضل، بڑے بڑے صاحبان علم جو ہیں وہاں آ کر ان کے خیالات دم توڑ دیتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، ایک عاجز سا بندہ ہوں، تو یہ کس طرح اتنا بڑا کام عباس تابش صاحب میرے ذمہ لگا رہے ہیں۔ لیکن مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ جس وقت انسان خلوص نیت کے ساتھ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اپنا فضل و کرم شامل حال کر دے، اس کی عنایت اور اس کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں اسی بیم و رجا کی کیفیت میں اور اسی نشیب و فراز میں کہ پتہ نہیں اب میں لکھ پاؤں گا کہ نہیں لکھ پاؤں گا، میں گھر چلا آیا۔ عباس تابش صاحب کا خیال جو ہے وہ میرے ذہن میں سمایا رہا۔ کافی 1-1.5-2 ماہ تک میں اس پہ غور کرتا رہا کہ اچانک مجھے ایک دن مزاج شناس نعت جناب سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ خواب میں زیارت ہوئی تھی، مجھے کہنے لگے کہ تفاخر تمہیں سیرت پہ لکھنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ تو یہاں تو بڑے بڑے عظیم الشان لوگ ہیں، وہ بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی، وہ بھی ان کے خیالات جو ہیں وہ ان کے سامنے کرداس و قلم کی جلانیاں ماند پڑ جاتی ہیں اس موضوع کے سامنے۔ مجھ جیسا خاطی و اسی انسان جس کے جیب و داماں ہر اعتبار سے تہی ہے، وہ کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم شروع کرو، الفاظ وہ ذات رب الجلال عطا کرے گی۔ چنانچہ مجھے میرے حوصلوں کو نیا ولولہ اور میرے عزائم کو تسخیر کے نئے افق عطا ہوئے، اور میں نے صبح ہی اسی طرح حسب روایت جس طرح جلوہ ہے جمال لکھی تھی، اسی طرح وضو کر کے میں چھٹیاں بھی تھی غالباً اس وقت، تو میں وضو کر کے حضور سید دو عالم کی ذات گرامی پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں نے شروع کیا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ
واقعتاً یہ جو اشارہ تھا عالم رویا میں جو شاہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجھے یہ دعا دی تھی، اور عباس تابر صاحب نے جس تمنا کا یا جس خواہش کا اظہار کیا تھا، وہ اس کو ضرور اللہ رب العزت شرف قبولیت بخشے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ میں جس وقت بھی، اور لیکن یہ میرے ذہن میں ایک ضرور تھا کہ میں یہ سیرت کی کتاب ایسے انداز میں، یا اس کا پیٹرن ایسا ہونا چاہیے کہ دیگر سیرت کی بکس جو ہیں ان سے تھوڑی سی ممیز نظر آئے۔ یہ بھی میری خواہش تھی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری خواہش جو ہے وہ قبول کی۔ اور اس کے ساتھ یعنی اس کی سب سے جو ایک منفرد معاملہ ہے، یا اس کتاب کو جو نئی ایک نرالی شان عطا ہوئی ہے، وہ بہت سارے صاحبان علم نے مجھے خود فون کر کے بتایا، اور جہاں جہاں بھی اس کی تقریب پذیرائی ہوئی، یہ اسلام آباد میں ڈاکٹر افتخار محمد چودھری صاحب اس کے صدر تھے، وہاں بھی ڈاکٹر غفاری صاحب بھی تشریف لے گئے تھے میرے ساتھ، تو وہاں بھی لوگوں نے پڑھنے کے بعد لاہور کے پریس کلب لاہور میں، وہاں بھی اس کی بہت بڑی گیدرنگ تھی، وہاں بڑی بڑی لاہور کی شخصیات جمع تھی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ عنوانات کے اعتبار سے یہ کتاب کو جو الگ ایک شان حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باب کا، ہر باب کا عنوان جو ہے وہ ایک شعر کا مصرع ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ کتاب ایک دیگر سیرت کی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں وہاں تک کبھی پہنچ پایا، یا یہ تو میرے ایک بخشش کا ذریعہ ہے، ایک اثاثہ نجات ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میدان محشر طلوع ہو اور تمازت آفتاب سے جس وقت لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہو، اس وقت میرے ایک ہاتھ میں تجلیات رسالت ہو اور دوسرے میں جلوہ جمال ہو، تو وہاں خدائے بزرگ و برتر اور اس کے محبوب کے سامنے مجھے بس اتنی بات ہے کہ شرف پذیرائی آپ کی زلف عنبری کا سایہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ اس کی پس منظر تھا تجلیات رسالت کا۔ تو اس میں اس کا جو تجلیات رسالت لکھنے کے بارے میں جو کچھ کیفیت تھی، طاری تھی، اس میں ان کیفیات کو میں نے اسی کتاب میں شعری صورت میں ڈھالا۔ میں جو ہے نتیات اللفظ میں چند اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ جس قلب میں نہیں ہے محبت حضور کی، جس قلب میں نہیں ہے محبت حضور کی، زیبا نہیں ہے اس کو اطاعت حضور کی۔ پڑھتا تھا میں درود تسلسل سے آپ پر، پڑھتا تھا میں درود تسلسل سے آپ پر، دوران فکر کتنی تھی شفقت حضور کی۔ کھلتے گئے تھے زلف معانی کے پیچ و خم، کھلتے گئے تھے زلف معانی کے پیچ و خم، لب پر تھی میرے عصمت عطرت حضور کی۔ اور لکھتا تھا جب میں ذکر فدایان مصطفیٰ، محسوس کر رہا تھا میں قربت حضور کی۔ کرتا تھا اشک ہائے عقیدت میں سے میں وضو، لکھنے جو بیٹھتا تھا میں سیرت حضور کی۔ کرتا تھا اشک ہائے عقیدت سے میں وضو، لکھنے جو بیٹھتا تھا میں سیرت حضور کی۔ توقیر مل رہی ہے محافل میں جس قدر، کہتا ہوں اس کو لطف و عنایت حضور کی۔ اور ذکر حضور سرور کونین کے طفیل، ہوگی لحد میں مجھ کو زیارت حضور کی۔ اب اس سے بڑھ کے اور تمنا نہیں کوئی، محشر میں چاہتا ہوں شفاعت حضور کی۔ اور آخری شعر یہ ہے ناظرین کرام، اللہ کا کرم ہے تفاخر پہ اس قدر، قسمت میں اس کے لکھی ہے مدحت حضور کی۔ صاحب آپ نے سارا واقعہ ہر چیز بیان کی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک تو اپنا پیغام دیں، جو کوئی نعت ہے آپ کی، کوئی چند شعر میں بول دیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میرے لیے یہ بڑی میں خوش قسمتی اپنی سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یا اس ماہ ربیع الاول میں مجھے یہ اس موضوع پہ کچھ اظہار خیال کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ تو میں اس حوالے سے میرا ایک پیغام یہ ہے کہ یہاں پہ حضور سید دو عالم کے فضائل اور آپ کے جو کمالات یا آپ کے خصائل و شمائل ہیں، وہ تو اتنے لامحدود ہیں
کہ انسان گننا چاہے تو کبھی زندگی بھر بھی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، یہ ان سمندروں کے کائنات کے قطرے جو ہیں وہ بھی اتنے نہیں ہیں، اور نہ صحرائے دنیا کے ذرے جو ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہے آپ کی عظمت اور اتنے۔ لیکن میں ایک ضرور نوجوانان ملت کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں حضور سید دو عالم کے خصائل و شمائل جو ہیں یا آپ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہاں آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی سیرت و کردار جو ہے اس پر کچھ عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ دونوں چیزیں اطاعت اور محبت مل کر ہی انسان کی شفاعت کا سبب اور آپ کی شفاعت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ میں ایک نعت کے چند اشعار ایک نعت جو جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تسلسل جو ہے نا، اگرچہ مجھے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو کوئی میلاد کے حوالے سے، لیکن ایک تسلسل جس دن میں نے وہاں سے آنا تھا، وہاں اس وقت نا شام کا وقت تھا اور بڑی خوبصورت ہوا چل رہی تھی مدینہ مسجد نبوی میں، تو وہاں کھڑے کھڑے بالبداہت جو اشعار مجھے عطا ہوئے، پھر میں نے ان میں کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہ اس میں قط و برید کی کوئی مجھے ضرورت بھی نہ پڑی، اس کیفیات جو ہیں، اس البدعی کیفیات جو ہیں ان کے حوالے سے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہوتا ہوں جدا آج نبی پاک کے در سے، اس شام چلا جاؤں گا سرکار کے گھر سے۔ ہوتا ہوں جدا آج نبی پاک کے در سے، اس شام چلا جاؤں گا سرکار کے در سے۔ کر دینا معافی کا تفاخر کی خطائیں، کر دینا معافی کا تفاخر کی خطائیں، سرزد جو ہوئی ایک خطا کار بشر سے، اس شام چلا جاؤں گا سرکار کے گھر سے۔ لے جاؤ نہ ساتھ اپنے مجھے قافلے والو، لے جاؤ نہ ساتھ اپنے مجھے قافلے والو، مر جاؤں گا اللہ کی قسم ہجر کے ڈر سے، اس شام چلا جاؤں گا سرکار کے گھر سے۔ اور اس کا آخری شعر عرض کرتا ہوں۔ پلکوں نے تیرے نقش قدم چوم لیے ہیں، پلکوں نے تیرے نقش قدم چوم لیے ہیں، نکلا تفاخر تو یہی سوچ کے گھر سے، اس شام چلا جاؤں گا سرکار کے گھر سے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں اپنی عنایات اور اپنی رحمتوں سے نوازے، اور اس ماہ مقدس میں جو ہماری نیک تمنائیں ہیں یا آرزویں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرمائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ۔